Subscribe to Mufti Tariq Masood online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عائشہ صفدر گجرانوالہ سے یہ بہن سوال کرتی ہیں کہ میں رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت تو کرتی ہوں، لیکن گھر کے کام کاج کرنے کی وجہ سے وقت بہت کم ملتا ہے تلاوت کرنے کے لیے، جس وجہ سے میرا قرآن پاک جلدی ختم نہیں ہو پاتا۔ رہنمائی کر دیں، شکریہ۔ بہن نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ اس بہن کے سوال کا مطلب ہے گھر کے کام کاج بھی کرتی رہوں اور ساتھ ہی ساتھ رمضان میں قرآن پاک کو جلدی سے جلدی پڑھ کر ختم بھی کرتی رہوں۔ دیکھیے، رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کیسے کریں، رمضان المبارک میں قرآن پاک کیسے مکمل کریں۔ بہت ساری ہماری بہنیں ایسی ہیں، بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو پوری کوشش کرتے ہیں قرآن پاک مکمل کرنے کی، لیکن ان کا کوشش کرنے کے باوجود بھی قرآن پاک مکمل نہیں ہو پاتا، اور پھر رمضان کے آخر میں جا کر لوگ جب ان کو بتاتے ہیں کہ میرا ایک ختم قرآن ہو گیا، میرے 2 ختم قرآن ہو گئے، تو پھر وہ مایوس ہوتے ہیں کہ میرا تو ایک بھی کمپلیٹ نہیں ہوا، اس میں بھی پارے رہ گئے ہیں۔ میں اپنے ان بھائیوں، ان بہنوں کو ایک تو ٹپس دینے جا رہا ہوں، اگر آپ ان پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ کا قرآن پاک مکمل بھی ہو جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آسانی کے ساتھ آپ کا قرآن پاک مکمل ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں 2 بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہوتا یہ ہے کہ جیسے رمضان شروع ہوتا ہے، پورا سال تو روٹین نہیں ہوتی، اور رمضان میں ہی بعض لوگ تلاوت کرتے ہیں، تو وہ ایک پارہ جب لے کر بیٹھتے ہیں، ایک پارہ ایک ساتھ پڑھنے کے لیے سے بیٹھتے ہیں تو 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، کیونکہ سپیڈ ہوتی نہیں ہے زبان کی، تو آہستہ آہستہ ان کا شوق کم ہوتا جاتا ہے قرآن پاک کا۔ اور یار 1 گھنٹہ پڑھیں گے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، دیکھیں ایک پارے میں 4 پاؤ ہوتے ہیں، اگر آپ ایک پاؤ ہر نماز کے بعد پڑھیں گے، تلاوت کرنا شروع کر دیں، ایک پاؤ کو تلاوت کرنے میں پتہ ہے کہ وقت کتنا لگتا ہے۔ اگر آپ جتنا بھی سلو پڑھتے ہیں، جتنی بھی سلو پڑھتے ہیں، 15 منٹ بامشکل لگتے ہیں ایک پاؤ پڑھنے میں، جتنا سلو آپ پڑھتے ہیں۔ اگر آپ سپیڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس سے کم 10 منٹ 7 منٹ پہ بھی آپ ایک پاؤ پڑھ سکتے ہیں، اور اتنی سپیڈ کے ساتھ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، کیوں یعنی بن بناہٹ جیسی آواز آ رہی ہوتی ہے کہ حرف ہی صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو رہے، کہ حروف جو ہے صحیح طریقے سے ادائیگی کر کے ان کو پڑھنا چاہیے، اور ہر نماز کے بعد ایک پاؤ پڑھنا شروع کر دیں۔ 4 نماز چلو عشاء کو بھی نکال دیں، عشاء کو ہم اس میں ایڈ نہیں کر رہے، کیونکہ عشاء کے بعد تراویح ہوتی ہے، انسان ویسے ہی تھک جاتا ہے، تو 4 نمازیں اور 4 پاؤ ہیں، 4 نمازیں کمپلیٹ ہوئی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، اور ایک پارہ بھی کمپلیٹ ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلا کہ ایک پارہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اچھا، مغرب کو بھی نکال دے۔ بعض ہماری بہنیں کہیں گی، ارے افطاری بناتے ہیں، روزہ افطار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تھوڑی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، واک کرتے ہیں، ٹائم بہت کم ہوتا ہے، عشاء کا ٹائم آ جاتا ہے، تو چلے مغرب کو بھی نکال دیں۔ مغرب کا ایک پاؤ صبح فجر میں لے جائے، فجر سے پہلے ایک پاؤ پڑھ لیں اور فجر کے بعد ایک پاؤ پڑھ لیں، اس طرح 15 منٹ پہلے اور 15 منٹ بعد، پتہ بھی نہیں چلے گا، آدھا پارہ فجر میں، ایک پاؤ ظہر میں اور ایک پاؤ عصر میں، ایک پارہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اگر آپ 2 ختم قرآن کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بڑھا دیں، آدھے پارے میں چلے جائیں۔ ہر نماز کے بعد اگر اس طریقے سے ڈیوائیڈ کر کے تھوڑا تھوڑا وقت کر کے تلاوت کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا دل بھی اس طرف مائل رہے گا، اور قرآن مجید تلاوت بھی کریں گے اچھے طریقے سے، آپ کو مزہ بھی آئے گا، اور آپ کا قرآن پاک بآسانی مکمل بھی ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس پر ضرور عمل کریں گے۔ باقی آپ بتائیے گا کہ آپ کا کون سا پارہ چل رہا ہے اور آپ نے کتنے ختم قرآن کرنے کی نیت کی ہے۔ میری گزارش ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں۔ ایک رمضان تو ایسا گزارے نا کہ میں نے اس رمضان میں ٹرانسلیشن کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے اتنا مزہ آتا ہے، اتنا لطف آتا ہے جب ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ آپ سے گفتگو کر رہا ہے، آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ ایک رمضان تو آپ پڑھ کر دیکھیے گا، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ خیرہ۔